بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے جو امانت آسمان سے انبیاء و رسول پر نازل فرمائی ہے، اس امانت کے نزول میں واسطہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کی طرف سے جو بات پہنچانے کا پابند انہیں کیا جاتا، وہ بات جو کا تو پوری امانت و دیانت کے ساتھ نبی کے پاس لا کر پہنچا دیتے۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو فرمائی ہے، لیکن وہ استثنائی صورت ہے، لیکن ضابطہ اللہ کا یہی رہا کہ وہ جبرائیل کے واسطے سے اپنے انبیاء سے تکلم فرماتے تھے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو دین اور شریعت انسانی زندگی کے لیے رہنمایانہ اصول، اس دستور اور منشور کو بھیجنے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو واسطہ بنایا۔ اب اس میں علماء و مفسرین کی مختلف وضاحتیں ہیں کہ ایک بارگی اللہ نے یہ پورا کلام کا تکلم فرمایا، پھر حسب ضرورت جیسے جبرائیل کو حکم ہوا وہ پہنچاتے رہے۔ لیکن جبرائیل کے واسطے سے پہنچاتے رہے۔ اور جبرائیل پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں کرتے، اس کی خود وضاحت اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار فرمائی، انہی کے ذریعے سے پہنچایا۔ اب یہ جو امانت قرآن مجید کی شکل میں حضرت جبرائیل کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی جا رہی ہے، اس امانت کو نازل کیا جا رہا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ اسی کے لیے نبی کو مبعوث کیا گیا تھا کہ ہماری طرف سے ملنے والے پیغامات کو اقطاع عالم میں پھیلا دینا ہے، اور آپ چونکہ آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں، تو دنیا کے کونے کونے تک اور قیامت تک آنے والے بشر تک، آخری بشر تک اس پیغام کو پہنچانا آپ ہی کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے اپنی ذمہ داری نبھانے میں ایک پیسے کی بھی کمی نہیں۔ اگر کسی کو یہ شک و شبہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری نبھانے میں غلطی کی ہے، چوک کی ہے، کمی رہ گئی ہے، تو اس کا ایمان خطرے میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دیانت و امانت کے ساتھ جس طرح جبرائیل نے پوری دیانت و امانت کے ساتھ اللہ سے لے کر نبی کو پہنچایا تھا، نبی نے اسی طرح جبرائیل سے لے کر کائنات تک اس پیغام کو پہنچا دیا ہے۔
اس میں کوئی کمی آپ نے نہیں رکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے چپے چپے تک اس پیغام کو کیسے پہنچایا؟ آپ تو مبعوث ہوئے تھے مکے میں، مکے سے زیادہ آپ گئے ہیں مدینہ، اس کے علاوہ کچھ اور علاقوں کے عرب کے اندر ہی آپ کے اسفار رہے۔ دنیا کے کونے کونے تک آپ کا یہ پیغام کیسے پہنچ گیا؟ اور وہ زمانہ کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ بھی نہیں کہ وہاں سے آپ نے کوئی ویڈیو بیان جاری کر دیا ہو کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، اس لیے دنیا کے ہر فرد کو میرا نبی ہونا تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ زمانہ بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے جس جماعت کا انتخاب فرمایا تھا، دراصل یہ وہ جماعت ہے جس کا کمال ہے کہ اس نے حضور کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور من عن ویسے ہی پہنچایا ہے جیسے حضور نے جبرائیل سے سن کر ان کو پہنچایا تھا۔ تو یہ تسلسل ہے کہ جبرائیل نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام میں کوئی خیانت نہیں کی، من عن ویسے ہی نبی کو پہنچایا، اور نبی نے جبرائیل کے واسطے سے ملے ہوئے اللہ کے پیغام میں کوئی خیانت نہیں کی، من عن ویسے ہی اپنے اصحاب کو پہنچایا، اور اصحاب نے اپنے نبی سے پائے ہوئے اس امانت میں کسی قسم کی خیانت کے بغیر دنیا کے کونے تک اس کو پہنچانے کا کام پورا کیا ہے۔ اور یہ اصحاب نے بغیر خیانت کے دنیا کے کونے تک اس پیغام کو پہنچانے کا کام پورا کیا ہے، اس کی گواہی خود اللہ بھی قرآن میں دے رہا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں اس گواہی میں بھری پڑی۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ ہے، یعنی دین ہم کو ملے گا صحابہ سے، شریعت کی رہنمائی ہم کو حاصل ہوگی حضرات صحابہ سے۔ صحابہ کی جماعت ایک ایسا واسطہ ہے ہمارے اور نبی کے درمیان کہ اگر ہم ان کو درمیان سے ہٹا دیں یا ان کی دیانت، امانت، صداقت پر کسی قسم کا شک و شبہ اپنے دل و دماغ میں داخل کر لیں تو جس دین کے ہم دعوے دار ہیں وہ دین ہی شک کے دائرے میں آ جائے گا، یعنی ہمارا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ یہ ایمان کی یہ دولت ہم کو صحابہ کے واسطے سے ملی ہے۔ صحابہ میں اگر شک ہم نے پیدا کر لیا تو گویا ہم نے اپنے ایمان میں شک پیدا کر لیا۔ اس لیے کھلی بات ہے، واضح بات ہے، ایک معمولی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام دین اسلام کا منبع و سرچشمہ ہے۔ ان پر انگلی اٹھانا، زبان تان دراز کرنا یا ان کو شک کے دائرے میں لانا دراصل اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لینا ہے، کیونکہ اگر وہ مشکوک بن گئے تو سارا دین مشکوک، پورا قرآن مشکوک، پوری سنت مشکوک، پوری احادیث نبویہ کا ذخیرہ مشکوک۔ جب یہ سب مشکوک ہے تو ہم جس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہی قرآن و سنت جب مشکوک ہے تو ہمارا ایمان بھی مشکوک، تو خود بخود ہم بے ایمان ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرات اکابر سلف صالحین صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ وہ براہ راست ایمان کو متاثر کر دیتا ہے۔ مسئلہ صحابہ کا مسئلہ براہ راست ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کسی قسم کی زبان درازی تو دور کی بات، ان کے درمیان پائے جانے والے مشاجرات پر بھی گفتگو کرنے سے بہت گھبراتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کو سلف صالحین نے اور امت کے علماء نے اختلاف سے بھی تعبیر نہیں کیا،
کیونکہ ان کے درمیان ہونے والے اختلاف کو اختلاف کہنا بھی ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے صحابہ کے درمیان اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق جو اختلافات ہوئے ہیں اس کو سلف نے مشاجرہ سے تعبیر کیا ہے۔ مشاجرے کا مطلب یہ ہے، مشاجرہ شجرون سے ہے، درخت کے معنی میں ہے۔ ان کے درمیان ہونے والا مشاجرہ مطلب یہ ہے کہ جڑ ایک ہے اور اس جڑ اور درخت کی مختلف ٹہنیاں ہیں، مختلف شاخیں، ان مختلف شاخوں کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ تو مشاجرے سے تعبیر کر کے یہ کہنا چاہا کہ ان کے درمیان ہونے والے آپسی اختلاف کچھ بھی ہوں، ان کی حقیقت ایک ہی ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ کامیاب بندے ہیں، وہ ہدایت یافتہ بندے ہیں، وہ ہادی و مہدی بندے ہیں۔ حقیقت سب صحابہ کی ایک ہی ہے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے علم کی حفاظت کے خاطر، تاریخ کی حفاظت کے خاطر صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلاف کا تذکرہ کیا بھی تو اس کو مشاجرے سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے مقام و مرتبے اور عظمت کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہماری زبان سے ہو جائے تو پھر ہمارا ایمان خطرے کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جا بجا ان پاکیزہ ہستیوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اصحاب کا ویسے ہی انتخاب فرمایا جیسے انبیاء و رسول کا انتخاب فرمایا۔ تو جن ہستیوں کا خدا انتخاب فرمائے، ان ہستیوں میں اگر کوئی شک کرنے لگے ان کے دین و ایمان کے تعلق سے، ان کے امانت و صداقت و عدالت کے تعلق سے، تو ایک اعتبار سے وہ اللہ کے نظر انتخاب پر شک کر رہا ہے۔ تو خدا کی خدائی میں جو شک کرے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کا کوئی بچنے کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے، جتنے لوگوں نے صحابہ پر انگلیاں اٹھائی ہیں، دنیا ہی میں اللہ نے انہیں رسوا کیا ہے۔ آخرت کی سزا تو طے ہے، دنیا ہی میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر وہ مجبور ہوئے، چاہے جتنے بلند مقام پر وہ دنیا میں تھے ہوں۔ صحابہ پر جب انہوں نے اپنی زبان درازیاں شروع کی، اپنی انگلیوں کا نشانہ صحابہ کو بنایا، تو وہیں سے ان کی دنیا بھی گرنی شروع ہو گئی، دنیا کا مقام و مرتبہ بھی ان کا متاثر ہو گیا، اور آخرت کے لیے تو وہ منحوس ہوئے ہی ہوئے اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو۔ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، جتنے صحابہ کے گستاخ ہیں ان کی دین و دنیا دونوں متاثر ہوتی ہے، فوری متاثر ہوتی ہے۔ اس میں اللہ ایک لمحے کے لیے تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس جماعت پر انگلیاں اٹھانے والوں کے مقام مرتبے کو گرانے کے لیے اللہ ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا، فوراً وہ ثریا کی بلندیوں پر بھی ہوں گے تو تحت الثری میں گرا دیے جائیں گے، اور دنیا میں کوئی اہمیت ان کی نہیں ہوگی، بے وقات ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے صحابہ کا بہت بلند مقام بنایا ہے۔ عام طور سے صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست نہ ہونے کی وجہ سے محرم کے مہینے میں پھیلائے جانے والی بہت سی خرافات سے بہت سے سنی مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر شک ان کے دل و دماغ میں بھی آ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ پھر کیا واقعتاً صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ پھر صحابہ کی ایک بڑی ہستیاں حضرات شیخین پر بھی ان کے دل و دماغ خراب کیے جاتے ہیں، پھر شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے خود دین حاصل نہیں کیا، دین کا علم حاصل نہیں کیا بنیادی۔ اگر ہم دین کے بنیادی علوم سے واقف ہوتے تو یہ اتنی موٹی بات ہے کہ ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ سراسر صحابہ کی جماعت پر ایک الزام، یہ بہت موٹی بات ہے اس کے لیے جس کے پاس دین کا بنیادی علم بھی ہو، اور جس کے پاس بنیادی علم بھی نہ ہو ظاہر سی بات ہے وہ تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا ہی، ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے
سب سے بنیادی چیز، بنیادی کام جو کرنے کا ہے کہ وہ دین کا بنیادی علم ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا بنیادی علم، ایمانیات کے اعتبار سے بنیادی علم کیا ہے وہ بھی، اور معاشرت کے اعتبار سے بنیادی علم کیا ہے وہ بھی، معاملات کے اعتبار سے بنیادی علم کیا ہے وہ بھی، آداب و اخلاق کے اعتبار سے بنیادی علم کیا ہے وہ بھی۔ سب صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا سیکھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے نماز پڑھنا سیکھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے روزہ رکھنا سیکھ لیا ہم مسلمان ہو گئے۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، ایمانیات ایک مستقل شعبہ ہے جس میں ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میں کب مومن بنوں گا، مومن بننے کے لیے کن کن باتوں پر کس کس طریقے سے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اللہ پر کیسے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ جاننا ایک مسلمان کو ضروری۔ آمنت باللہ کہہ دینا ابتدائی مرحلے میں مومن آپ کو بناتا ہے، لیکن اس کے بعد اس ایمان کے تقاضے کیا ہے، کیسے ایمان کو ہم مضبوط کرتے ہیں، یہ ایک مستقل علم ہے جس کو جاننا پڑے گا مومن کو ایمان لانے کے بعد کہ بھئی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کا مقام ہے، نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کیسے ایمان لایا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے ایمان کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ اور بھی ہے اس کے آگے؟ تو ایمانیات کے سلسلے میں بنیادی علم حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ کے تحت فرض ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی زندگی اعمال کے قبیل سے ہے، ایمان کا درجہ مکمل ہونے کے بعد تو پھر اعمال کی مختلف قسمیں ہیں، معاشرتی اعمال ہے، رہن سہن کے متعلق ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے زندگی کا۔ پھر اس کے بعد معاملاتی اعمال ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں۔ پھر آداب و اخلاق ایک مستقل حصہ ہے زندگی کا، اس کے کیا بنیادی علوم ہیں۔ تو جو 5 شعبے ایمان کے بتائے گئے ہیں، ان 5 شعبوں کے بنیادی علوم کو حاصل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ دراصل بنیادی مسلمان بناتا ہے، اور اسی کو فرض قرار دیا گیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے۔ تو علم دین جو ایمانیات سے تعلق رکھتا ہو اس کا طلب کرنا بھی فرض ہے، علم دین جو معاشرت سے تعلق رکھتا ہو اس کا طلب کرنا بھی فرض ہے، علم دین جو معاملات سے تعلق رکھتا ہو اس کا طلب کرنا بھی فرض ہے، اور علم دین جو اخلاق و عبادات سے تعلق رکھتا ہو اس کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند ضروری باتوں کو ہم حاصل کر لیے تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں، نماز پڑھنے آ گیا تو ٹھیک ہے، کافی ہے، ہم مسلمان بن گئے، بقیہ علوم ہم پر لازم اور ضروری اور فرض نہیں ہے، جس کے نتیجے میں 95% امت مسلمہ کا طبقہ اپنے اسلامی عقائد سے ناواقف ہے۔ اب اہل سنت والجماعت آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کس بنیاد پر آپ سنی ہیں، کن عقائد کو تسلیم کر کے آپ اہل سنت والجماعت کہلا رہے ہیں، اور کن عقائد کو تسلیم کر کے آپ اپنے آپ کو دیگر غیر اسلامی فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے، بس باپ دادا سے چلا آ رہا ہے کہ ہم سنی ہیں تو سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں تو شیعہ ہیں۔ کیوں سنی ہے کیوں شیعہ ہے اس کا پتہ نہ سنیوں کو ہے نہ شیعوں کو ہے، دو طرفہ معاملہ ایسے ہی ہے، یعنی دیکھا دیکھی معاملہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن بنانے کی نہ ادھر فکر ہے نہ ادھر فکر ہے۔ تو ادھر والے تو اپنا فیصلہ خود کرے، لیکن ہم جو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ، رسول، جماعت صحابہ کو حق مانتے ہیں اور صحابہ کو معیار حق تسلیم کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو نجات سمجھتے ہیں، یہ بنیادی موٹی بات ہے سنی ہونے کے لیے۔ تو اتنا اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، ہمیں رسول اللہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کون ہے اور ان کا کیا مقام ہے، ان کے کہے ہوئے احکام کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں صحابہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ آخر ہے کون، ان کا دین میں مقام کیا ہے،
ان کے عمل کا کیا مرتبہ ہے، ان کے قول کا کیا مرتبہ ہے، اور وہ ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم ہونا پھر ضروری ہے. تب جا کر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ہوں. کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کریں گے. دلیل جب پیش کرنے کے لیے آپ سے کہا جائے گا تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو سامنے والا پھر آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرے گا، تو پھر آپ کا ذہن یقیناً شکی ہوگا. پھر آپ الٹا اپنے آپ پر شک کرنے لگیں گے. تو واقعتاً یہ سب باتیں ہیں. تو غلطی کس کی ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ غلطی خود ہماری اپنی، کہ ہم نے دین کا بنیادی علم حاصل نہیں کیا، ہم نے علماء سے رابطے نہیں رکھے، ہم نے علم رکھنے والوں سے اپنے تعلقات استوار نہیں رکھے، ہم نے علم گاہوں سے، دانشگاہوں سے اپنے آپ کو جوڑے نہیں رکھا، ہم نے دینی حلقوں سے اپنے آپ کو متعارف نہیں کرایا، ہم نے قرآن و سنت کے دروس میں شرکت کو ضروری اور لازمی نہیں سمجھا، ہم نے اعمال کے قبیل سے ہونے والی محنتوں میں اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ضروری نہیں سمجھا. یعنی جس زاویے سے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ان زاویوں میں ہماری شرکت کا تناسب پرسنٹیج کتنا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور دنیا کی مصروفیتوں میں ہماری شرکت کا تناسب اور پرسنٹیج کتنا ہے وہ دیکھ لیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تھی کہ جب لوگ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے لگیں گے، اور ایسا ہوگا قرب قیامت، تو ظاہر سی بات ہے یہ فتنوں کا دور ہوگا. یعنی فتنہ پرداز اس میں لوگوں کو آسانی سے اچکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جب ہم نے دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے لی ہے، اور ہماری مصروفیات کا تناسب ریشیو آپ نکال لیجئے وہ 80% دنیا کا ہے، 20% دین کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اہل باطل اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو شکوک و شبہات ہمارے دل و دماغ میں پیدا کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. کمی ہم نے کر لی ہے کہ ہم نے اپنے مشن پر روک لگا دی. تو دوسروں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں باطل پر رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تو داد دینی چاہیے کہ وہ تو اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوا ہے. دنیا اتنی پرانی ہونے کے باوجود بھی ابلیس اپنے مشن میں ناکام نہیں ہے. وہ لگاتار اپنے مشن پر لگا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے. رونا تو ہمیں اپنے آپ پر چاہیے کہ اللہ نے ابلیس کے سامنے فخریہ انداز میں اعلان کیا تھا کہ تو جو کرنا چاہے کر لے، میرے کچھ بندے ہوں گے وہ اپنا مشن لے کر چلیں گے، تیرے مشن سے وہ نہیں ٹکرائیں گے، اور تو اس کے مقابلے میں مغلوب ہو جائے گا. تو کیوں ہم اللہ کے ایسے بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے سے پیچھے رہ گئے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت. صحابہ کی جماعت تو کامیاب ہو گئی، اور اللہ نے ابلیس کے مقابلے میں جو فخریہ انداز میں کہا تھا اس کو صحابہ نے پورا کر دیا. تابعین کی جماعت بھی کامیاب ہو گئی، تبع تابعین کی جماعت بھی کامیاب، اور ہر دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ کے اس فخریہ دعوے کو برابر جاری رکھے گی اور ابلیس کا منہ کالا کرتے رہے گی. چاہے دنیا ساری اس پر ملامت کرتے رہے، لیکن وہ صحیح راستے سے ہٹنے والی نہیں ہے. اور یہ وہی جماعت ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کے راستے پر قائم کر لیں، اور صحابہ کے راستے پر قائم کرنے کے لیے صحابہ کون ہیں یہ سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے. کیونکہ باطل یہ جانتا ہے کہ جب امت صحابہ کے راستے پر آ جائے گی تو پھر ان کا مشن کامیاب ہو جائے گا، ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا. پھر شیطان کو رسوائی ہوگی، ابلیس کو اور اس کے چیلوں کو رسوائی ہوگی، سارے باطل مذاہب کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا دنیا میں. تو باطل یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس امت کو صحابہ کے راستے سے روکے رکھنے کی ضرورت ہے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی شخصیتوں کو مجروح کر دیا جائے، صحابہ کی شخصیتوں کو مجروح کر دیا جائے. یعنی انہی کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ سچے نہیں تھے، پکے نہیں تھے، پختہ نہیں تھے، ناکامی نقص ان کے اندر تھا جو بعد میں ظاہر ہوا ہے.
اس طرح کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائے۔ چنانچہ یہ مشن آج اور کل کا نہیں ہے، یہ مشن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں موجود رہنے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن نبی نے فرما دیا تھا صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہ جب تک میں تمہارے درمیان ہوں کسی باطل قوت کو تم پر آنچ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو سکے گی، انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہو سکے گی، اور ترچی نگاہوں سے تمہیں دیکھنے کی ہمت نہیں ہو سکے گی۔ میں جب تک ہوں میں خود تمہارا دفاع کروں گا، میرے بعد اگر تم صحیح راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگلی امت کے لیے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر تم صحیح راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے انہی اصحاب کے راستے کو اختیار کرنا ہو۔ اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ تو نبی کے زمانے میں کوششیں شروع ہو گئی، نبی تھے اس لیے صحابہ کی ہستیوں پر کوئی آنچ نہیں آ سکی۔ نبی گئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ، یہ ہو بہو علی منہاج النبوہ، نبی کے زمانے کی جو ہیبت تھی وہ ان دو زمانوں میں بھی باقی تھی۔ اس لیے اس زمانے میں بھی کوئی زیادہ ہمت ان شیطانی چیلوں کو نہیں ہو سکی صحابہ کی ان مقدس جماعت کو امت کے سامنے مجروح کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، 6 سال وہ بھی بڑے آرام کے ساتھ گزرے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی طبیعت میں نرم مزاجی تھی اور وہ لوگوں کو لے کر چلنے کا مزاج رکھتے تھے۔ اس مزاج سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اس دور میں ہم وہ کام کر لے سکتے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے ہم مسلسل نبی کے زمانے سے کوشش کریں، اور ان کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں تھا کہ دنیا میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس شیطانی قوتوں کے ساتھ ان کے دنیاوی چیلے بھی اب شامل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی بہرحال عزت کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہمارے نبی پر بھیجا گیا دین و مذہب وہ سکڑتا جا رہا ہے، سمیٹتا جا رہا ہے، اور ایک نئے نبی کا مذہب پھیلتا جا رہا ہے۔ تو وہاں انا کا مسئلہ تھا یہودیوں کا، اور ادھر عیسائیوں کو کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ان دونوں نے بھی شیطانی مشن میں حصہ لیا۔ ادھر کفار و مشرکین وہ شروع ہی سے ان کے اعلی کار ہیں۔ ان تینوں نے مل کر مستقل یہ پروپیگنڈا کیا کہ کسی طریقے سے اس آخری پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے سے روک دیا جائے، ورنہ یہ پہنچ جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے پوری دنیا بہتر ہو جائے گی، پوری دنیا میں اسلام کا نام ہو جائے گا، پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ کا نام ہو جائے گا، اور پوری دنیا امن و آشتی کے عالم میں آ جائے گی، تو وہ شیطان کیا مشن ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور پھر جہنم کیسے لوگوں سے بھری جائے گی، کن لوگوں سے بھری جائے گی؟ تو جہنمیوں کو بھی تو تیار کرنا مستقل ان کا مشن ہے، تو اس مشن میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ چال چلی جس چال سے آسانی کے ساتھ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے، یعنی جو اصل چیز ہے اسی پر حملہ کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے پوری عمارت بنیاد پر حملہ کر دیں گے، اس کو کھوکھلا کر دیں گے، پوری عمارت خود بخود گر جائے گی۔ تو دین کی بنیاد، منبع، سرچشمہ صحابہ کی جماعت تھی، اس جماعت پر حملہ کر کے اس کو کھوکھلا کر دیا جائے، پورے دین اسلام کی عمارت خود بخود بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کا سلسلہ مضبوطی کے ساتھ، پورے منظم طریقے کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے 6 سال کی خلافت کا زمانہ گزرنے کے بعد تیز ہوا ہے۔ اور تاریخ آپ پڑھ لیجئے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیسے کیسے حالات پیش آئے، اور یہ حالات پیدا کرنے والے یہودی اور منافقین جو دراصل یہودی ہی تھے لیکن منافقت کے ساتھ اپنا اسلام اور دین ظاہر کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تاکہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر مسلمانوں کے درمیان ان کے دل و دماغ میں
صحابہ کی مقدس ہستیوں کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا کرنے کا کام کر سکے، ان کا اطمینان حاصل کر سکے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان تفریق کرنے کا کام آسانی سے کر سکے۔ چنانچہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، یہی سلسلہ نتیجہ بنا سیدنا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، یہی سلسلہ نتیجہ بنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، یہی سلسلہ نتیجہ بنا حضرت حسین کی شہادت کا، یہی سلسلہ نتیجہ بنا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین کا، یہی سلسلہ نتیجہ بنا حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ جمل کا، پھر یہی سلسلہ نتیجہ بنا اخیر تک کے مسائل کا، جس کے بارے میں نبی نے پیشین گوئی دے دی تھی کہ یہ سلسلہ جو میں نے قائم کیا ہے وہ ایک زمانے تک چلے گا، اور درمیان میں اس سلسلے میں دڑاڑ پیدا ہوگا، اور یہ دڑاڑ اگر ختم کر لیا جائے تو یہ سلسلہ پھر 70 سال تک اچھی طریقے سے قائم رہے گا، نبوت سے لے کر 70 سال تک، پھر اس کے بعد پھر ملوکیت وغیرہ کے دور شروع ہو جائیں گے، یہ پرانا والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب پیشین گوئیاں کتاب الفتن میں موجود ہیں، نبی نے دے دی تھی، تکوینی نظام کے مطابق ہوا۔ اب اس میں اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق جن کو اللہ تعالیٰ کا مبغوض بننا تھا اس نے بغض کی کارروائیوں میں حصہ لیا، اور جن کو محبوب بننا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں حصہ لیا۔ جب یہ سلسلہ صحابہ کے درمیان چلا، سارے منافقین یہود و نصارہ وہ انہی کارروائیوں میں حصہ لے کر اللہ کے مبغوض بنے، اور سارے اہل ایمان ان سب کے باوجود بھی اصحاب کی مقدس جماعت کی عظمت، عدالت، شجاعت کے قائل رہ کر اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانے میں کامیاب رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ دین اسلام کا منبع و سرچشمہ ہے۔ ان کے حوالے سے اگر کوئی ہمارے دل و دماغ میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہے تو اس شک و شبہ کا شکار ہونے سے پہلے آپ صحیح علم کسی عالم کے توسط سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ سوشل میڈیا میں آنے والے بیانات سے، ریلز سے، اور مختلف تبصروں، تجزیوں سے، اور آنے والے ویڈیوز پر جاہلوں کے کمنٹ سے آپ اپنے دین و ایمان کو برباد مت کر لیں۔ سوشل میڈیا کوئی ہمارے دین کا محافظ علمبردار نہیں ہے۔ آج کے اس زمانے میں بھی جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے، اس زمانے میں بھی دین وہ سینہ بسینہ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، سفینہ بسفینہ دین آج کے اس زمانے میں بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی کے اس دور میں بھی آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہی انسانی شکل میں موجود کسی سینے کا انتخاب کیجئے جس کے اندر علم ہو، یعنی انسان سے ہی علم حاصل کیجئے جو عالم ہو، جس کے پاس قرآن و سنت کی معلومات ہو۔ آپ اگر الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے دین حاصل کرنا چاہیں گے اور اپنے دین کا پورا مدار اسی کو بنائے رکھیں گے تو نتیجتاً آپ گمراہ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ ممبر پر لکھ کر دیا جا سکتا ہے، آپ اس کو لکھ کر رکھ لیجیے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا آپ کے دین کا محافظ نہیں ہے، وہ تو دجالی آلات ہیں، وہ تو دجالی آلات ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے اس کو اور زیادہ ماڈرن کیا جا رہا ہے، اور زیادہ ماڈرن کیا جا رہا ہے، پھر جب وہ آ جائے گا تو وہ اتنے ماڈرن یہ تمام آلات ہو جائیں گے کہ انہی پر وہ ساری دنیا کو نچائے گا، وہ جو دجال نچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اسی کے لیے ساری تیاریاں ہو رہی ہے۔ تو اسی کے تیار کردہ آلات کو آپ اپنے دین کا ذریعہ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ گمراہ ہوں گے۔ ہاں، اس میں بہت سی اچھائیاں ہیں، اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ پہلے سے پختہ دیندار، آپ کے پاس ہی دین کا پختہ علم نہیں ہے تو آپ سوائے گمراہ ہونے کے اور کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں حاصل ہو۔ اس لیے پہلے آپ کسی عالم کے ماتحتی میں آ کر پختہ دیندار بن جائیے علم کے اعتبار سے،
عمل کے اعتبار سے یقیناً آپ ہوں گے بہت بڑے دیندار، لیکن علم کے اعتبار سے آپ بہت ناقص ہیں ابھی۔ آپ کو کسی عالم کے ماتحت آ کر علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ بنا لینا ضروری ہے اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، ورنہ اعمال میں آپ آسمان تک ڈھیر سارے رجسٹر بھی آپ اپنے اعمال سے بھر کر لے جائیں گے، علم آپ کا صحیح نہیں رہا ہوگا تو آپ کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، اگر ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا تو اعمال کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ اعمال کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے علم کو صحیح کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تو اس دور میں، جس دور میں مسلمانوں کے ایمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور نبی نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا یمسی مومنا یصبح کافرا، تو بہت سے لوگوں کو ممکن ہے پہلے سمجھ میں نہ آتا ہوگا کہ کیسے صبح کا مومن شام تک کافر ہوگا، شام کا مومن صبح تک کیسے کافر ہو، یعنی ایک مومن اتنا آسانی سے کافر کیسے ہوتا ہے؟ اور نبی فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اتنا آسانی سے مومن کافر ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج کے اس دور میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا مومن اپنے دیوان خانے میں آرام سے بیٹھے بیٹھے اپنا موبائل نکالتا ہے اور سوشل میڈیا پر اللہ بلا کی ویڈیوز دیکھتا ہے، اور اپنے دل و دماغ میں دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر لیتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات اتنے خطرناک ہیں کہ اسے اسلام سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں اگر وہ اس پر یقین بھی کرنے لگ جائے۔ صرف شک آیا اور توبہ استغفار کر لیا، شک آیا کسی عالم سے رجوع ہوا، شک کو دور کر لیا، پھر بھی بچ گیا، شک آیا اور اس کو قبول بھی کر لیا کہ ہاں بات تو یہی ہے، تو دائرے اسلام سے نکل کر دائرے کفر میں داخل ہو گیا۔ نبی کی اس حدیث پر غور کیجئے، یصبح الرجل مومنا و یمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام ہونے تک کافر ہوگا، یمسی مومنا یصبح کافرا، یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ تو اس زمانے میں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے تو اپنے علم پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ادھورا ہے، کمزور ہے۔ شک و شبہ ہوتے ہی کسی عالم سے رابطہ کیجئے، اور ہاں یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ اس وقت تک مطمئن مت ہو جائیے جب تک کہ وہ عالم آپ کو مطمئن نہ کر دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کا دامن نہیں جوڑیں گے جب تک کہ یہ شک کے دائرے سے میرے دل و دماغ کو آپ پاک نہ کر دیں۔ تو جو جو سوالات آپ کے دل میں ہیں آپ لگاتار کرتے جائیے، آپ کہیے کہ میرے لیے وقت نکالیجئے، دیجئے، میرے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ میرے ان شکوک و شبہات کو دور کیجئے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ اب آپ کسی عالم سے مطالبہ کر سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں آپ عالم کو کہ آپ کے پاس اللہ کی امانت دولت نعمت ہے، آپ میرے ایمان کی حفاظت کے لیے وقت دیجئے اور ان شکوک و شبہات کا ازالہ کیجئے۔ تو یہ کام آپ کیجئے، اس کے ذریعے سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آنے والی ہر چیز کو اپنے دل و دماغ میں امپورٹ کرتے چلے جائیں گے تو ایک دن آپ کے دل سے یہ چیزیں ایمان کو نکال دے گی اور کفر کو بسا لے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ محرم کے اس مہینے میں صحابہ کی مقدس ہستیوں کے سلسلے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے سنی کہلائے جانے والے مسلمان اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی جماعت ایسی پاکیزہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بار بار ان کے دین و ایمان کے اور ان کے عدالت و صداقت کے صحیح ہونے، سچے ہونے کی گواہیاں دی۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے تھے، یعنی ہجرت سے پہلے بعض مفسرین کے مطابق، اور وہ صحابہ جو بعد میں یعنی ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، سب کے بارے میں قرآن ایک حکم لگا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں، تو یہ کچھ کو ماننے کچھ کو نہ ماننے کی صلاحیت آپ کے پاس کہاں سے پیدا ہو گئی، یا کچھ کو ماننے نہ ماننے کی اتھارٹی آپ کو کس نے دی؟ یعنی اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ صحابہ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ ہمارا کیا اختیار ہے کہ اس جماعت کے بارے میں جس پوری کی پوری جماعت کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سچی ہے، ہمارا کیا اختیار اور پاور ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سچی ہے یہ سچی نہیں ہے، ہم اس میں تمیز اور تفریق کریں؟ یہ اختیار نہیں ہے۔ ایسا کام کرنے والا
وہ منافقی ہو سکتا ہے، کافری ہو سکتا ہے، مشرکی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا مبغوض ترین شخص ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کیا کہتا ہے وہ دیکھیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو صحابہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے، وہ بھی جو صحابہ ہجرت کے بعد نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک ایمان لاتے رہے، وہ بھی سب کے سب، کسی کی کوئی تفریق قرآن نہیں کر رہا ہے، سب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں، یہ سب بھی اپنے پروردگار سے راضی ہیں۔ خدا کی طرف سے رضا و رضوان کا مہر لگنے کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں صحابی غلط تھے، فلاں صحابی نبی کے بعد ایمان سے خارج ہو گئے تھے، فلاں صحابی کے ایمان لانے کا مقصد دنیا کمانا تھا، فلاں صحابی کے ایمان لانے کا مقصد حکمرانی کرنا تھا، نعوذ باللہ حضرات شیخین ابو بکر کے ایمان لانے کا مقصد نبی کے بعد حکمرانی کرنا تھا، دنیا پر خلافت جمانا تھا، العیاذ باللہ یہ سب باتیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ نبی تو کہہ رہے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب کے سب سچے اور پاکیزہ ہیں، سب سے ہم راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کے بعد جو اس جماعت سے راضی نہیں ہوں گا، گویا کہ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، اور جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچنے کی ضرورت، صحابہ سے محبت و عقیدت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اگر تم کو شک ہے کہ یہ جماعت شاید بعد میں نعوذ باللہ کھسک گئی ہے یا پیچھے ہٹ گئی ہے یا صحیح راستے سے ہٹ گئی ہے، تو اللہ نے اس شک کو بھی پہلے ہی زائل کر دیا، دور کر دیا۔ قرآن میں کہہ دیا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ جماعت ہے جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، یعنی ایسا کوٹ کر جما دیا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی کھینچنا چاہے تو ان کے دل سے ایمان نہیں کھینچ سکتی۔ اگر صحابہ کے دشمن ان کے دلوں سے ایمان کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہے اور ان کو منافق دکھلانا چاہے، تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، قیامت تک کوشش کرتے رہو گے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، یہ اللہ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا۔ اور پھر آگے یہ بھی اللہ نے فرمایا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اتنا ہی نہیں ہے کہ دین کے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں، بلکہ کفر، شرک، فسق و فجور، گناہ، ان سب چیزوں کو اللہ نے ان کے دلوں سے دور کر دیا ہے۔ یعنی تم ان کے دل سے ایمان نکال کر ان کو فاسق بنانے کی کوشش زندگی بھر بھی کرو گے تب بھی تم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کی وہ کوالٹی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو ان سب سے پاک کر دیا ہے اور اعلان کر دیا اولئک هم الراشدون، یہی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ راہ راست پر قائم ہے۔ اب اللہ ان کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں، تو ہم اور آپ اگر خدا نخواستہ ان کو ہدایت سے دور کہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہدایت سے پیدل ہو چکے ہیں، ہم ہدایت سے دور ہو چکے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے، اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے دل میں دراصل دنیا کی محبت تھی، یہ ایمان لائے تھے نعوذ باللہ تاکہ مال غنیمت خوب بٹورنے کو ملے، یہ ایمان لائے تھے تاکہ خلافت کا موقع ملے، یہ ایمان لائے تھے تاکہ حکمرانی کا موقع ملے، یہ ایمان لائے تھے تاکہ دنیا پر یہ دندناتے ہوئے گھومیں، اگر ایسی بات کچھ منافق صفت انسانوں کے دلوں میں آئے گی آگے چل کر، اسی لیے اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا تھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جن کے دلوں کو تقوی کے معیار پر اللہ نے پرکھ بھی لیا ہے، پرکھ کر ان کو صحابی بنایا ہے۔ یہ آخری درجے کے متقی لوگ ہیں، ان کے دل و دماغ میں دنیا کی کوئی لالچ کبھی نہیں آ سکتی، یہ بھی اللہ نے کلیئر کر دیا۔ تو قرآن پڑھو، قرآن میں صاف صاف صحابہ کے بارے میں یہ وضاحتیں موجود ہیں، اور پوری جماعت صحابہ کے بارے میں موجود ہے، چند صحابہ کے بارے میں نہیں، پوری جماعت صحابہ کے بارے میں موجود ہے۔ ان آیتوں کے نتیجے میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سب کے سب صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مطلق فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سب کے سب صحابہ
صحابہ کی تخصیص نہیں فرمائی۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ ہر صحابی وہ معیار حق ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، کیونکہ نبی فرما رہے اصحابی کالنجوم، سب کے سب صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس ستاروں کو بھی تم اپنے راستے کا رہنما تسلیم کر لو گے وہ تمہیں مجھ تک ہی پہنچائے گا، کسی اور دوسری جگہ نہیں پہنچائے گا۔ جس کو تم اپنا مقتدی تسلیم کر لو گے، رہنما تسلیم کر لو گے، وہ تمہیں ہدایت پر ہی قائم رکھے گا، گمراہ نہیں کرے گا۔ تو نبی ان کو ہدایت کا معیار بتا رہے ہیں، اور نبی کو بھی پتا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ میرے اصحاب کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کریں گے، اور یہود و نصارہ منافقین وہ امت میں افتراق پیدا کرنے کے لیے ابلیس کے آلہ کار بن کر جماعت کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ بھی کر دیا تھا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں بدگمانیوں سے، غلط فہمیوں سے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ کے واسطے اپنے اغراض نکالنے کے لیے میرے صحابہ کا استعمال مت کرو۔ اور نبی نے ایک پیمانہ بتا دیا کہ صحابہ سے بغض کون رکھتا ہے، محبت کون کرتا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ایک پیمانہ بتا دیا۔ یہ اتنا بہترین پیمانہ ہے کہ اس پر ہم مسلمان اور غیر مسلم، صحابہ سے محبت کرنے والا اور صحابہ کا دشمن، نبی سے محبت کرنے والا نبی کا دشمن، اہل بیت سے محبت کرنے والا اہل بیت کا دشمن کون ہے، آسانی سے پرکھ سکتے۔ یہ پیمانہ نبی نے بتا دیا تھا۔ اسی لیے تو یہ اہل سنت والجماعت کا چونکہ بنیادی عقیدہ تھا کہ ہم سب صحابہ کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کی عدالت اور شجاعت کے ہم قائل ہیں، اور ہم ان کو ایمان کا معیار سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا۔ اس عقیدے کے اعلان کے لیے ہی اہل سنت والجماعت کے مسجدوں میں ہر جمعہ ممبر سے یہ حدیث سنائے جانے کا معمول شروع ہوا، جس حدیث میں یہ معیار بتایا جاتا ہے کہ حقیقی محبت کرنے والا اہل بیت کا کون ہے اور حقیقی دشمن کون ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اہل سنت والجماعت کے اسی عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے جمعے کے خطبے میں یہ حدیث دہرائی جاتی ہے۔ ہم نے حدیث تو سنی ہے بار بار، لیکن حدیث کا مطلب ممکن ہے بہت سو کو معلوم، ممکن ہے بہت سو کو معلوم نہیں، لیکن اس حدیث میں معیار اور پرکھنے کا ایک پیمانہ بتایا گیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں نبی؟ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے دراصل اس کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے اصحاب سے بغض کرتا ہے دراصل اس کو مجھ سے بغض ہے، اور چونکہ مجھ سے بغض کا اظہار کرے گا تو دنیا مارے گی، اس لیے مجھ سے بغض کرنے کے بجائے میرے اصحاب کے واسطے سے مجھ سے بغض کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے اصحاب سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے، اسی لیے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو دیکھ لیے کتنا آسان پیمانہ ہے۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت کے عنوان سے صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں کو اس پیمانے پر پرکھ لیجئے کہ وہ اہل بیت اطہار کے محبین ہیں یا ان سے نفرت کرنے والے ہیں، نبی کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، دین میں مفسدہ پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، شیطانی اور ابلیسی ایجنٹ بن کر لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس پیمانے پر لوگوں کو پرکھ لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایسے کئی پیمانے حدیثوں میں موجود ہیں، قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں۔ ہمیں اچھی طریقے سے یہ عقیدہ دل میں راسخ کر لینا چاہیے کہ حضرات صحابہ اکرام کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں۔ ہم ان کی عدالت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے ایمان کو تسلیم کرتے ہیں، اور انہی سے ہم کو ایمان پہنچا ہے۔ اگر ہم ان پر شک کریں گے تو ہم اپنے ایمان پر شک کرنے والے بن جائیں گے۔ صحابہ کی جماعت کو راستے سے ہٹا دو، ایمان خود بخود متزلزل ہو جائے گا،
یہ باطل قوتوں کی طاقت ہے، اسی لیے صحابہ پر سب و شتم کا دروازہ روز اول سے کھلا رکھنے کی کوشش کی جا رہی۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کے اصحاب پر سب و شتم کر رہے ہیں تو فوراً اس کے منہ پر کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس شرارت پر اللہ کی لعنت تم پر برسے۔ اگر تم کہو گے تو تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، تم اس کے منہ پر نہیں کہو گے تو دراصل تم بھی اس کے اس شر میں شریک ہونا چاہتے ہو۔ اس لیے ایسے شرارتیوں کے شر پر فوراً لعنت برسنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت ہے، غالباً فرما رہے ہیں کہ اگر تم من کان متعصیا فلیتعص باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بنانا چاہتے ہو تو فرما رہے ہیں کہ اصحاب نبی کی جماعت ہی اس لائق ہے کہ تم ان کو بناؤ، اس کے علاوہ کوئی جماعت اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کو اپنا دینی رہنما اور پیشوا بناؤ۔ تو ہم اصحاب نبی کی جماعت کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کیوں مانیں گے؟ اس لیے ہمیں اصحاب نبی کی جماعت ہی کو اپنا رہنما اور پیشوا بنانا چاہیے، اور ان کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کوئی صحابی بھی وہ راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں ہے، کوئی صحابی بھی نہیں ہے، سب کے سب برحق ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب اللہ کے پسندیدہ ہیں، سب کے سب سے اللہ راضی اور وہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی۔ اور پھر ان پوری جماعت کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ نے جیسا ایمان لایا تھا ویسے تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اس ایمان سے ہٹ کر کوئی اور تمہارا ایمان ہے تو تمہارا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو صحابہ کو اللہ نے خود معیار حق بنایا، اللہ کے نبی نے معیار حق بنایا۔ اب کوئی جماعت صحابہ کو معیار حق تسلیم نہ کرتی تو وہ اپنی قسمت سے نہ کرے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت شروع سے اس عقیدے پر قائم ہیں، مرتے دم تک اگر اس عقیدے پر قائم رہیں گے تو دین کو سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جا سکیں گے۔ اس عقیدے میں ذرا سی بھی کجی آ جائے گی تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور عقائد کے معاملے میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عظمت صحابہ کے عنوان سے جو کمیاں علمی اعتبار سے ہمارے اندر ہے اس کو دور کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔